دوستوں، جب ہم اسکول لائف میں تھے تو مقابلہ بیت بازی کے لیے جب تیاری کرتے تھے تو ایک شعر ایک کتاب میں ہمیں بار بار لکھا نظر آتا تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ شعر ادبی دنیا کا طویل ترین شعر ہے۔ وہ شعر ہمیں اس حوالے سے یاد رہ گیا، اور آج جب یہ ریکارڈنگ کا وقت آیا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا۔ شعر تھا: رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، ان کی دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ یہ تذکرہ ہے مس یونیورس کا، اور یہ ایونٹ ہوا ہے وسطی امریکہ ایل سیلواڈور میں 19 نومبر کو، اور یہ 72واں مقابلہ ہے۔ ہم لوگ تو یہ جب خبر سنتے ہیں کہ کوئی مقابلہ حسن میں کوئی حسینہ عالم منتخب ہوئی ہے تو ہمیں تو وہ یہ خبر سننے کو اور دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن حسینہ عالم بننے کے لیے، منتخب ہونے کے لیے یہ لڑکیاں کس قدر تیاری کرتی ہیں اور کیسے کیسے پاپڑ بیلتی ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی تیاری کے لیے ماحول کا اثر ہوتا ہے اور پھر شوق بھی ہوتا ہے، اور اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے اپنی جسمانی اور ذہنی صفائی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اوور آل دیکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی خاتون یا کون سی لڑکی یا دوشیزہ سب سے حسین ہے، لیکن بات یہ نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سارے ایسے نکات دیکھے جاتے ہیں جس میں رنگت عموماً کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اس میں قد کاٹ کے علاوہ اس میں اسٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، طور طریقے ہوتے ہیں، ادب آداب ہوتا ہے، تہذیب ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی حسینہ عالم کسی بھی طرح کبھی بھی بدتمیز نہیں ہوتی۔ ان کے چلنے کا، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہی نہایت ادب اور تمیز لیے ہوئے ہوتا ہے، تب کہیں جا کر یہ منتخب ہوتی ہیں۔ یہ اپنی غذا کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں، اور یہ ان کی ٹائم مینجمنٹ بہت ہوتی ہے۔ یہ ایک لمحہ کبھی ضائع نہیں کرتی، اور جو چیز تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے اور پرورش و پرداخت کے لیے، وہ تمام نکات ان کو حاصل ہوتے ہیں اور ان پہ غور ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزر کر، بہت سی لڑکیوں کے درمیان سے گزر کر جب یہ منتخب ہوتی ہیں، پہلی، دوسری یا تیسری لڑکی، تو پھر ان سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے جو جواب وہ دیتی ہیں، آخری ان کا انتخاب اسی جواب پر ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ جو یہ مقابلہ ہوا ہے، اس کا یہ سوال تھا، آخری سوال وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر موقع ملے تو کون سی ایسی خاتون ہے جس کی طرح آپ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ اس سوال کو سننے کے بعد جو عام ذہن کی عورت ہوگی یا لڑکی ہوگی کہہ دے گی نہیں میں کسی کی طرح بننا نہیں چاہوں گی، میں اپنے آپ کی طرح رہوں گی، یا پھر یہ کہ جو قریبی خواتین ہوتی ہیں ان کی طرح۔ اس میں زیادہ تر ماؤں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنے ماؤں کے نام لے دیتی ہیں کہ ہم ان کی طرح بننا چاہیں گے، یا پھر کوئی بزرگ خاتون جو ان کے قریب ہوتی ہیں، اور یا پھر ٹیچر۔ لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے وہ ایک حسینہ عالم نے ایسا جواب دیا ہے جو بھی آپ آگے جا کے سنیے گا۔ نکاراگوا سے تعلق رکھنے والی حسینہ شیانس پالاسیوس نے مس یونیورس 2023 کا یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ مس یونیورس کے مقابلے میں مجموعی طور پر دنیا کی 80 حسینائیں شریک ہوئیں، جس میں پہلی بار پاکستانی حسینہ ایریکا رابن نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی حسینہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان سے آئی، بلکہ اس کے جو بڑے تھے، اس کے جو خاندان کے لوگ تھے، وہ کبھی بہت پہلے پاکستان کے رہنے والے تھے، اور پاکستان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کوئی لڑکی شریک ہو مقابلہ حسن میں۔ حالانکہ ایسی لڑکیاں تھیں، اور ماضی میں انیتا ایوب وغیرہ کا نام آیا تھا کہ انہوں نے حصہ لیا ہے یا وہ لینا چاہ رہی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئی باہر۔ بیرون ممالک میں جانے کے بعد انہوں نے اس طرح کے مقابلے میں حصہ لیا۔ تو یہ پاکستانی حسینہ ہے، ایریکا رابن نے بھی اس میں حصہ لیا۔ پاکستانی ماڈل ٹاپ 20 حسیناؤں میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئی، تاہم وہ ٹاپ 3 حسیناؤں تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن یہ بات رہی کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔
مس یونیورس کے فائنل مقابلے میں نکاراگوا کی دوشیزہ نے دنیا کے مختلف ممالک کی حسیناؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اعزاز اپنے نام کیا۔ مس یونیورس کے مقابلوں کے دوران لباس، ذہانت، انسانی ہمدردی، فیشن اور جسمانی خد و خال سمیت دیگر مہارتوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر نکاراگوا کی دوشیزہ شیلس پالاسیوس نے سب کو پیچھے چھوڑ کر یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ بعض دفعہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تصاویر میں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کس بات کا مل گیا، اس سے اچھی تو وہ تھی، لیکن بات یہی ہے کہ جو سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو جس کا جواب تسلی بخش ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس شخصیت سے متاثر ہیں اور کس کی طرح بننا چاہتی ہیں اور کس کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو اس سوال کے جواب میں پھر وہ آخری بار منتخب ہو جاتی ہے۔ ٹاپ 3 مقابلے میں تینوں حسیناؤں سے آخری سوال پوچھا گیا، جس کی بنیاد پر مس یونیورس کا انتخاب کیا گیا۔ سوال وہی پوچھا گیا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کس کی طرح زندگی گزارنا چاہیں گی۔ ایک مس یونیورس کا ٹائٹل جیتنے والی نکاراگوا کی خاتون جو تھیں دوشیزہ، اس نے یہ جواب دیا کہ وہ برطانوی لکھاری اور خواتین کے حقوق کی علم بردار میری والسٹون کرافٹ کا انتخاب کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ میں میری کرافٹ کی طرح زندگی اس لیے گزارنا چاہوں گی کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے راہ ہموار کی، اور اس سے جو پہلے تھیں یعنی دوسرے نمبر پہ جو تھی آسٹریلیا کی رنر اپ، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی طرح زندگی گزارنا چاہوں گی کیونکہ میری ماں بہت مضبوط خاتون ہے اور انہوں نے بہت مجھے محنت کا سبق دیا ہے اور مجھے بہادر بننا سکھایا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا چاہیے، اس لیے وہ اپنی ماں کی طرح بننا چاہیں گی۔ پہلی رنر اپ 27 سالہ تھائی لینڈ کی ماڈل اینٹونیا پارسلیٹ نے جواب دیا کہ وہ پاکستان کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا انتخاب کریں گی، یعنی وہ ملالہ یوسفزئی بننا چاہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ملالہ یوسفزئی کا انتخاب اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے نہایت مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور انہوں نے تعلیم، خاص طور پر خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم اور ان کے حقوق اور انہیں مضبوطی سے کھڑا رہنے کے لیے جو سبق دیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر مجھے انتخاب کرنا پڑا تو میں ملالہ کا انتخاب کروں گی۔ اچھا، ملالہ ایک ایسے ماحول کی تھی جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے۔ مثال کے طور پر ایک کام ان کا یہ تھا کہ جب ان کا جو آبائی علاقہ ہے پشاور، خیبر پختونخوا، وہاں دہشت گردی کا دورہ تھا، تو یہ ملالہ یوسفزئی گل مکئی کے نام سے ایک برطانوی میڈیا کے لیے خبریں لکھا کرتی تھیں اور وہاں کے لیے رپورٹس یہ بھیجا کرتی تھیں جو انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے نہایت مشکل حالات کا سامنا کیا، ان کے اوپر جان لیوا حملے کیے تھے اور ان کی جان بچانے کے لیے انہیں ملک سے باہر جانا پڑا۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حسینہ عالم ہوتی ہیں انہیں بس فیشن اور کھانے پینے گھومنے پھرنے سے مطلب ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی معلومات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے کہا، ان کے پاس لوگوں کے بارے میں ان کی باقاعدہ جب یہ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، ان کو معلومات دی جاتی ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور پہلے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ آگے مراحل ہوتے ہیں، اور بہت مشکلوں کے بعد، بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد آخر میں جا کے یہ لڑکیاں منتخب ہوتی ہیں۔ وہاں جیوری کے جو اراکین ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض کو یقین نہیں ہوتا کہ کون سی لڑکی آگے جا کے منتخب ہوگی، اس لیے کہ جب صرف دیکھنا نہیں ہوتا انہیں، جب ان کا منہ کھلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ منہ سے کیسے پھول جھڑ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی آواز کیسی ہے اور اس کا لب و لہجہ کیسا ہے اور اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ اس لیے جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دکھاوے والی لڑکیاں ہوں گی اور ان کو شوبز سے یا دیکھنے سے، سجنے سنورنے سے تعلق ہوگا یا دلچسپی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے کوئی مقام حاصل کرتا ہے، جیسے ملالہ نے کیا یا اس حسینہ عالم نے کیا۔ اب آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور معلوماتی خبریں معلوم ہوتی رہیں۔ آپ بھی سوچئے کہ آپ کو کس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے تیاری کیجئے، اور دیکھتے رہیے میرے چینل کو۔